بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری اسپیشل ریسیپی ہے کرسپی فرینچ فرائز، جو کہ ہم بازار سے کئی گنا بہتر کرسپی کرنچی اور صرف ایک آلو سے گھر میں بنائیں گے۔ تو آئیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے ایک بڑا آلو لیا جس کا میں نے چھلکا اتار کر اسے بیچ سے موٹا موٹا گول گول سلائسز کی شکل میں کٹنگ کر لیا ہے، اور جب تمام سلائسز کٹ گئے تو میں نے اس کے لمبے اور موٹے، جس طرح سے بازار میں آلوؤں کے فرینچ فرائز کا شیپ ہوتا ہے اسی طریقے سے میں نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے۔ آپ چاہیں تو فرینچ فرائز کٹنگ کے لیے اس کے لیے آلو کاٹنے والا کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، مگر میں یہاں پر سمپلی گھر کی جو نائف ہوتی ہے اسی سے کٹنگ کر رہی ہوں۔ آپ نے اس کی کٹنگ میں بالکل پرفیکشن والا کام کرنا ہے، اور جب تمام سلائسز کٹ جائیں تو آپ نے سمپلی ٹیپ واٹر لے کر ایک پلیٹ میں تمام آلو اس میں ڈال دینے ہیں، اور تمام آلو کو اس پانی میں اچھے سے مکس کر کے دھو لیے گا تاکہ آلوؤں کا اسٹارچ اچھے سے نکل جائے اور آلوؤں میں کالا پن نہیں آ سکے۔ اس کا مکس کرنے کے بعد پانی ضائع کر دیں، اور پانی ضائع کرنے کے بعد تمام آلو ایک باؤل میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے 2 ٹیبل اسپون کارن فلور یا کارن سٹارچ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے کے بعد حسب ضرورت اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے، اور پھر آپ نے ان آلوؤں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام نمک اور کارن سٹارچ اس پہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے اور ایک ایک آلو پر کارن سٹارچ اور نمک اچھے سے لگ جائے۔ اب اپنے ایک پین یا کڑھائی میں حسب ضرورت کوکنگ آئل کو گرم کر کے اس میں کوٹڈ کارن سٹارچ والے آلو اس میں ایڈ کر دینے ہیں، اور آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر 8 سے 10 منٹ تک ایسے ہی پکنے دینا ہے، اور پھر وقفے وقفے سے اس میں اسپیچولا ہلاتے جائیں اور اس کو اوپر نیچے پلٹتے جائیں تاکہ تمام آلوؤں پہ ایک جیسا رنگ آ جائے، اور جب تمام آلو اچھے سے پک جائیں تو اس کو آپ نے اچھے سے مزید مکس کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ نے اس کا کلر آنے تک اس کو پکانا ہے، لائٹ گولڈن جب اس کا کلر آ جائے تو آپ نے ایک پلیٹ میں بٹر پیپر یا ٹیشو پیپر لگا لینا ہے تاکہ آلوؤں کا جتنا بھی تیل ہو وہ بٹر پیپر یا ٹیشو پیپر میں اچھے سے جذب ہو جائے، اور آلو کرسپی اور کرنچی اس میں فرینچ فرائز والا بازار جیسا ذائقہ آ سکے اور آلو زیادہ سوگی نہ ہوں۔ اب آپ نے فرینچ فرائز پہ حسب ضرورت چاٹ مسالہ ڈال کر اسے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں، اور ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو اس پہ چلی گارلک سوس یا ٹومیٹو کیچپ یا پھر مایونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ سو ویورز، فائنلی فرینچ فرائز بن کر تیار ہیں۔ آئندہ جب بھی آپ نے فرینچ فرائز بنانے ہوں تو کارن سٹارچ لازمی یوز کریے گا، اور مجھے اس ریسیپی کا کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور نیکسٹ ریسیپی میں آپ کے لیے کیا بناؤں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میرا چینل شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔